اب اردو تقریر بعنوان میں یعنی اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، مکرم مولانا شمشاد احمد قمر صاحب پرنسپل جامعہ احمدیہ جرمنی پیش فرمائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ مذہب کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب کرنا ہے۔ تمام انبیاء اسی مقصد کے لیے دنیا میں آتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کی جو راہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائیں وہ کسی اور نبی پہ ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے کس کا رنگ بہتر ہو سکتا ہے؟ بائبل میں اشارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ ان اللہ عز و جل خلق آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ چونکہ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، لہٰذا اس سے مراد کوئی جسمانی صورت تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اس صورت سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت خود اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اللہ کی فطرت یعنی اس کی صفات ہیں جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور پھر تمہیں ایک اور صورت عطا کی، اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو، یعنی اس کی اطاعت کرو۔ فرشتوں نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بشر کی دو قسم کی پیدائش بیان ہوئی ہے، ایک بشری یعنی جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہارا جسم بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری ایک روحانی صورت بنائی۔ صورت کے معنی عربی میں صفت اور وصف کے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس آیت میں انسانی تخلیق کے بعد جو ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ فرمایا، اس صورت سے مراد دراصل اخلاق الہیہ اور صفات الہیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کی جسمانی شکل بنا کر اس کی فطرت میں یہ خاصیت رکھ دی کہ انسان روحانی ترقی کرتے ہوئے اللہ کی صفات کو اپنا کر خدا کا مظہر بن سکتا ہے، اور یہی آدم کی پیدائش کا مقصد تھا۔ جسمانی طور پہ انسان تو بہت ہیں، لیکن حقیقی طور پہ آدم کہلانے کا مستحق وہی ہے جس کے اخلاق اللہ کی صفات کے مطابق ہو جائیں۔ اب جو کوئی اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر صفات الہیہ کا مظہر بنتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس بندے کی اطاعت کرو اور اس کی مدد کرو۔ پس آدم سے مراد پہلا انسان نہیں، پہلا بشر نہیں، بلکہ ہر وہ انسان کامل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی صفات کا ظہور ہو، اور یہی وہ ممتاز وجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بطور انبیاء اور خلفاء کے چن لیتا ہے۔ لہٰذا ہر دور کا نبی اور خلیفہ اپنے دور کا آدم ہے،
اور ان میں سب سے بڑھ کر تجلیات الہیہ کے کامل مظہر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور اپنی پہچان کے لیے میں نے آدم کو پیدا کیا تاکہ وہ میری صفات کا مظہر بن جائے۔ دنیا دار لوگ جب بھی مجھے اپنی بدیوں سے چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں ایسے وجود پیدا کرتا رہوں گا جن کے ذریعے میری صفات ظاہر ہوں گی اور وہ میری ہستی کا ثبوت ہوں گے، میں ان کے ذریعے سے اپنا چہرہ دکھلاؤں گا۔ حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے کوئی نہ کوئی مشابہت ہونی ضروری ہے۔ مثلا لوہا اور لکڑی دونوں ٹھوس ہیں، لہٰذا ان کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے، لیکن لکڑی کو پانی یا ہوا کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ اسی طرح آپس میں تعلق قائم ہونے کے بعد ایک چیز دوسری چیز کی صفات حاصل کر لیتی ہے۔ جیسے لوہے کو مقناطیس کے ساتھ ملائیں تو لوہے میں بھی مقناطیس کی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور لوہے کو آگ میں ڈالا جائے تو اس میں آگ کی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ لوہا آگ کا ایسا رنگ اختیار کر لیتا ہے کہ لوہے کے ٹکڑے اور آگ کے انگارے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوہے کو آگ نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح انسان اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس سے اللہ کی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ غفور ہے، وہ بھی دوسروں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ ستار ہے، وہ بھی لوگوں کی ستاری کرتا ہے۔ غرض اس کا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قول و فعل میں اللہ کی صفات کی نقل کرنے کا نام اخلاق حسنہ یا نیکی ہے، اور ان صفات کی خلاف ورزی کرنے کا نام اخلاق سیئہ یا بدی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس امر کو اچھی طرح یاد رکھو کہ جتنا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا، اور اسی نسبت سے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوگا۔ گویا اسلام نیکی اور بدی کی تعریف اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد صفات الہیہ کے انعکاس پہ رکھتا ہے۔ بس اسلام کے نزدیک حقیقی خوبی وہ ہے جو حسن ازلی کے نقشے میں ہو، اور گناہ یا عیب ہر اس فعل کا نام ہے جو صفات الہیہ کے منافی ہو۔ چونکہ انسان کو خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر بننے کے لیے طاقت دی گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ خدا اصل ہے اور انسان اس کی تصویر ہے، اس لیے تصویر کا حسن اسی میں ہے کہ وہ اصل کے مطابق ہو، اور اس کا عیب یہ ہے کہ وہ اصل کے خلاف ہو۔ بس انسان جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو اسے خدا کی صفات کے موافق بناتا ہے وہ نیکی ہے، اور جو عمل اسے خدا کی صفات سے دور لے جاتا ہے وہ بدی ہے۔ معلوم ہوا کہ اخلاق یا نیکی دراصل صفات الہیہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ گویا وہ خدا کی ایک تصویر بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کیفیت تھی جس کی گواہی قرآن کریم بھی دیتا ہے کہ آپ بیعت لینے کے لیے مومنوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور بدر کے میدان میں آپ کفار کی طرف کنکریوں کی مٹھی پھینکتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ اے نبی یہ کنکریاں تو نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ہر فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ یہ محبت کی انتہا ہے جس میں عاشق اور معشوق اپنے آپ کو ایک دوسرے سے جدا نہیں سمجھتے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی محبت الہی میں سرشار ہو کر فرماتے ہیں کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈالے روبائے زار و نزار،
سر سے میرے پاؤں تک وہ یار ہے مجھ میں نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار، کہ سنو میں خدا کا ہو چکا ہوں، سر سے پاؤں تک میرے وجود کا ذرہ ذرہ خدا کی مرضی کے تابع ہے۔ اب میں اس مقام پہ ہوں جہاں خدا کے فرشتے میرے دوستوں کے دوست اور میرے دشمنوں کے دشمن ہو چکے ہیں۔ جو مجھ پہ وار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ہوش کرے، کیونکہ یہ وار مجھ پہ نہیں، مجھے بھیجنے والے خدا پہ ہوگا۔ یہ محض آپ کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ خدا نے الہاماً فرمایا کہ انی معین من اراد اعانتک و انی مہین من اراد اہانتک، کہ میں اس کی مدد کروں گا جو تیری مدد کرے گا، اور اس کو رسوا کر دوں گا جو تیری رسوائی کا ارادہ کرے گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایسے لوگ خدا کے کہ جب ایسے لوگ خدا کے ہو جاتے ہیں تو خدا ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ توحید الہی کی رکھوالی کرتے ہیں، خدا ان کی رکھوالی کرتا ہے، ان کے آگے اور پیچھے اللہ کے فرشتے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے جب خدا کی تجلی کا ظہور ہوا تو آپ کی مدد پہ خدا تعالیٰ کے فرشتے معمور کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ احباب اکرام، صفات الہیہ سے بڑھ کر کوئی اخلاق حسنہ نہیں، اور اخلاق حسنہ سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کہ خدا کے نزدیک کوئی چیز حسن خلق سے زیادہ وزن نہیں رکھتی۔ گویا خدا کے نزدیک کسی دین کے اچھے یا برے ہونے کا پیمانہ اس کے اخلاق ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ایسی تھی جس میں تمام اخلاقی صلاحیتیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ خدا نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی تو اخلاق عظیم پر قائم ہے۔ تیرے عظیم اخلاق، تیرے اعلیٰ اخلاق کا دائرہ انسانی تصور سے باہر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، کہ تم میں سے جو بھی اللہ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اپنائے۔ نیز آپ کو فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی انہیں بتا دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اس لیے آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میرے اندر مکارم اخلاق کی تکمیل ہو چکی ہے، اور اب مجھے دنیا کے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں یہی خزانہ اب دنیا میں تقسیم کرنے آیا ہوں۔ میں تمہیں اللہ کے نور کے وہ پہلو بھی دکھاؤں گا جو اس سے قبل کوئی نبی نہیں دکھا سکا۔ میری پیروی کرو گے تو تم میں خدا کی صفات کا نور چمکے گا، تم خدا کی تصویر اور اس کی پہچان بن جاؤ گے، تم خدا کے کان، اس کی آنکھیں، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ قرار پاؤ گے۔ میں تمہیں وحشی سے انسان اور انسان سے باخدا انسان بناؤں گا۔ اگر تم یہ کرو گے تو وہ خدا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کے فرشتے میری مدد اور حفاظت کرتے ہیں، وہ تم سے بھی محبت کرے گا اور اس کے فرشتے تمہارے بھی محافظ ہو جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہوگے اور خدا تعالیٰ تمہارے لیے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہوگے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں۔ ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے، کیا وہ ایک پیسے کے ضائع ہونے سے روتا ہے؟ خدا ایک پیارا خزانہ ہے، اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے۔ تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں، اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ اگر سب انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر تھے تو پہلے انبیاء اور حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا تعالیٰ کی تجلی کے اظہار میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں۔ انسان محدود ہے اور اللہ کی ذات غیر محدود ہے۔
پھر ایک انسان میں اللہ کی صفات کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جتنا کسی کے اخلاقی دائرے کا برتن ہوتا ہے اتنا ہی اس میں اللہ کا نور آئے گا۔ بس ہر نبی پر خدا تعالیٰ نے اس کی حیثیت اور ظرف کے مطابق ظاہر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ظرف سب سے بڑھ کر تھا، لہٰذا آپ پر اللہ نے سب سے بڑھ کر تجلی فرمائی۔ یہی وہ تجلی تھی جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعتراف کیا، فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے اور بہت سی باتیں کہنا ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھلائے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ تم خدا کی مکمل تجلیات کی برداشت نہیں کر سکتے، ایک اور روح حق یعنی ایک اور عظیم الشان نبی آئے گا جو ان تمام تجلیات الہیہ کا مکمل مظہر ہوگا جو کسی انسان میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہی وہ تجلی تھی جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، رب ارنی انظر الیک، کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو خدا تجلی فرما چکا تھا، کوہ طور پہ نور خداوندی کا نظارہ دیکھنے کے بعد پھر یہ مطالبہ کیوں کیا؟ دراصل حضرت موسیٰ خدا کی وہ مکمل تجلی دیکھنا چاہتے تھے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو میری اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ نے اصرار کیا تو خدا تعالیٰ نے اپنی اس تجلی کی ذرا سی جھلک دکھلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ وہ نور کا خزانہ تھا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا، اور آپ کا دل گویا رب عظیم کی جلوہ گاہ بن گیا اور اس کا عرش بن گیا۔ خدا تعالیٰ کی اس عظیم تجلی نے آپ کو تمام انبیاء سے ممتاز کر دیا۔ چنانچہ تجلیات الہیہ کا یہی خزانہ آپ نے جب اپنے پیروکاروں میں تقسیم فرمایا تو عرب کے بیابان میں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک خدا کی عبادت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین و امرت لان اکون اول المسلمین، کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں عبادت صرف اللہ کی کروں اور اول اسی کا فرمانبردار بنوں۔ عبادت کے ایک معنی جھک جانا ہے، لہٰذا صرف اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے سوا کسی خوف یا لالچ کے سامنے سر نہ جھکانے کا نام اسلام ہے، جس میں کسی دوسرے انسان کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت اور اسی کے حکم کے تابع رہتے ہوئے کی جاتی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے ہر پہلو کو خدا کی خاطر انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کا معراج اصل میں ہر عبادت اور ہر نیکی کا معراج تھا۔ پھر فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اے نبی نے سمجھا دے کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی بشر ہوں۔ اللہ نے سب کو نیک فطرت پہ پیدا کیا ہے، لیکن اصل انسان توحید سے بنتا ہے، اور توحید محض زبان سے ایک خدا پر ایمان لانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود تمام صفات کا رخ خدائے واحد کی طرف پھیر دینے کا نام ہے۔ اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جب بھی جلوہ گر ہوتیں تو خدائے واحد کی مرضی کے مطابق ہوتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی ہر نیکی کی معراج پہ تھے، آپ کی فطرت پہلے ہی اپنے اندر اعلیٰ اخلاق کا نور رکھتی تھی، لیکن جب آپ کو خدا تعالیٰ نے اپنے نور نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نور علی نور ہو گئے، اور آپ کی ذات میں گویا صفات الہیہ کا سراج منیر طلوع ہو گیا، جس کی روشنی نے نیکی اور بدی کا فرق کھول کر واضح کر دیا۔ آپ کے بشر سے نور بننے کا یہی مطلب ہے
کہ آپ بشریت میں تو عام انسانوں جیسے ہی تھے، لیکن آپ کے ہر خلق اور صفت سے اللہ تعالیٰ کے نور کی جھلک ہی دکھائی دیتی تھی۔ لہٰذا فرمایا کہ تم میں سے بھی جو صفات الہیہ کا نور حاصل کرنا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرو، یعنی اپنی تمام صلاحیتوں کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو، ہر کام صرف خدا کے لیے کرو، اس کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو، اس کی مخلوق کے دکھ اور سکھ میں صرف اللہ کی خاطر شریک ہو، تو تم بھی اس نور سے حصہ پالو گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو کیسے بیمار، بھوکا یا پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اسے پلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ بس آپ نے اپنی امت کو خدمت انسانی کا سبق دیتے ہوئے اللہ کا یہ پیغام دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو جو خدمت خلق کے لیے نکالی گئی ہو، جس کا مطلب ہے کہ خدائی صفات کا مظہر بننے کے لیے اس کی مخلوق سے محبت اور شفقت بھی ضروری ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر تم بھی اللہ کی صفات کے مظہر بننا چاہتے ہو فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو عمل صالح کرو۔ سورہ نور میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو خلافت عطا فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد خلفائے کرام بھی اپنے دور کے آدم ہیں جو خدا کے نور سے منور اور اس کی تجلیات کے مظہر ہیں، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے دین کو تمکنت ملتی ہے، ان کے خوف امن میں تبدیل کیے جاتے ہیں، ان کی عبادتیں خالص اللہ کے لیے اور شرک سے پاک ہوتی ہیں، ورنہ دکھاوے اور ریاکاری والی نمازیں جو توحید کے نور سے عاری ہوں فویل للمصلین، یعنی ہلاکت کا پیغام بن جایا کرتی ہیں۔ بس جب خدا نے فرمایا کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آدم کو پیدا کیا، مطلب یہ کہ میں نے انبیاء اور خلفاء پیدا کیے جن کے ذریعے میں اپنے وجود کو ظاہر کروں گا، وہ میرے نور کے مظہر ہوں گے، دنیا ان کو مٹانے کی کوشش کرے گی، لیکن فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کہ اللہ نے یہ لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول لازماً غالب آئیں گے، یعنی جب وہ میری عبادت کریں گے اور میری توحید کی حفاظت کریں گے تو میں ان کی حفاظت کروں گا اور دنیا کے زور آور حملوں سے ان کو نہ صرف بچاؤں گا بلکہ ترقیات اور غلبہ عطا کر کے اپنے وجود کا ثبوت دوں گا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے مخالفین کے مقابل پر ہمیشہ اپنی تجلی دکھائی اور دشمن کے ہر وار کو ناکام بنا کر ثابت کیا کہ اس جماعت کا وہ خود محافظ ہے۔ چنانچہ وہی خدا تھا جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ وہی خدا تھا جس نے 34 میں اپنی تجلی دکھائی، اسی خدا نے 53 میں اپنا چہرہ دکھلایا، اسی خدا نے 74 میں جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑانے کے خواہش مندوں کو پھانسی پہ لٹکایا، اور اسی خدا نے 84 میں جماعت کو کینسر قرار دے کر شجر خلافت کو اکھاڑ پھینکنے کے دعوے داروں کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہم آج تک خلافت کے زیر سایہ اس کی تجلیات کے نظارے دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات
خدائی یہی تو ہے۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ جرمنی، احباب کرام، نعرہ تکبیر! توحید ہر ترقی کی جان ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان کی صفات کا رخ متضاد سمتوں میں ہو اور پھر کامیابی بھی حاصل ہو جائے۔ توجہ کا انتشار بہت مہلک چیز ہے۔ شرک توجہ کے انتشار کا ہی دوسرا نام ہے۔ سورج کی منتشر شعاؤں کو لیزر کی مدد سے ایک نقطے پر مرتکز کر دیا جائے تو ان میں انتہائی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو سامنے آنے والی ہر چیز کو اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان جب خدا کی عطا کردہ صلاحیتوں کو منتشر کر دے، ان صلاحیتوں کو خدائے واحد کے سامنے جھکانے کی بجائے کبھی اپنی انا کے سامنے جھکا دے، کبھی سیاست کے سامنے جھکا دے، کبھی دیگر لالچوں کے سامنے جھک جائے، تو ایسا انسان ایک بکھرا ہوا انسان ہے۔ لیکن جو حقیقت میں مسلم ہو جائے، وہ ہر قسم کے لالچ اور خوف سے آزاد ہو کر اپنا ہر عمل صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ آج دنیا میں جس قدر بد کرداری پھیلی ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ لالچ، جھوٹ اور فریب کا شرک ہے۔ آج دنیا میں کتنے مذاہب ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کا کردار کیا گواہی دے رہا ہے؟ اسی سے ان کے مذہب کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی سارا دن جھوٹ بولتے ہوں، بد کلامیاں کرتے ہوں، اپنے اور غیر کے لیے ہمارے انصاف کے پیمانے مختلف ہوں، جہاں سچائی اور ذاتی مفاد آپس میں ٹکرائیں، وہاں سچائی ذاتی مفاد سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے، اور ہم نماز میں یہ گواہی دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، تو خدا یہ گواہی دے گا کہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک ہوں اور محمد میرا بندہ اور میرا رسول ہے، لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیونکہ روزمرہ زندگی میں جہاں میری توحید اور تعلیم کو اختیار کرنا ہو، تم غیر اللہ کو اختیار کر لیتے ہو، تم میری بجائے شیطان کے غلام بن جاتے ہو۔ احباب کرام، آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں عدل و انصاف اور سچ پہ قائم ہیں تو پھر ہماری عبادت ایک زندہ عبادت ہے، ورنہ قول اور فعل کے تضاد پر مبنی عبادتیں امن کا نہیں، ہلاکت کا پیغام دیا کرتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست بھوپال کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک لڑکا دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں، دونوں بازو نہیں تھے، کان بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، اور بڑی دردناک حالت میں تھا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں خدا ہوں۔ فرمایا میں گھبرا گیا کہ خدا تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ اس نے کہا میں خدا ہوں، میں بھوپال کے لوگوں کا خدا ہوں۔ انہوں نے مجھے ایسا ہی سمجھ رکھا ہے۔ ان کے اعمال بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں میری آنکھیں نہیں ہیں، میں ان کے اعمال کو نہیں دیکھ رہا، میرے کان نہیں ہیں، میں ان کی باتوں کو نہیں سن رہا، یہ سمجھتے ہیں میری زبان نہیں ہے، میں بول بھی نہیں سکتا، میرے ہاتھ نہیں ہیں، میں ان پہ گرفت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ریاست بھوپال ہی نہیں، آج غور کریں تو پوری دنیا کی یہی حالت معلوم ہوتی ہے۔ دنیا کے اعمال بتا رہے ہیں کہ بظاہر خدا پر ایمان رکھنے کے باوجود یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا کی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں، اب وہ نعوذ باللہ قادر نہیں رہا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے پیش گوئی کے مطابق اس دور کے آدم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صورت میں اپنا چہرہ پھر دکھلایا ہے۔ چنانچہ وہ خدا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا اور آپ کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ظاہر ہوا، وہ کمزور خدا نہیں بلکہ تمام طاقتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ اور تمام خوبصورت صفات کا جامع خدا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔
فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، اور کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے، تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ بس اللہ کے رنگ میں رنگین یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے وجود خدا کی شناخت ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے نغمے نہیں گاتے، بلکہ وہ آسمانی بادشاہت کے موسیقار ہوتے ہیں اور اسی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرتے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خدا کی طرف آپ کو بلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب خدا کی نوبت جوش میں آئی ہے، اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نوبت خانے کی ضرب سپرد کی ہے۔ اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، اے آسمانی بادشاہت کے موسیقارو، ایک دفعہ پھر اس نوبت کو اس زور سے بجاؤ کہ دنیا کے کان پھٹ جائیں۔ ایک دفعہ پھر اپنے دل کے خون اس کرنا میں بھر دو کہ عرش کے پائے بھی لرز جائیں اور فرشتے بھی کانپ اٹھیں، تاکہ تمہاری دردناک آوازیں اور تمہارے نعرہ تکبیر اور نعرہ شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالیٰ زمین پر آ جائے، اور پھر خدا تعالیٰ کی بادشاہت اس زمین پر قائم ہو جائے۔ سیدھے آؤ اور خدا کے سپاہیوں میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا پس میری سنو اور میری بات کے پیچھے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے، میری آواز نہیں، میں خدا کی آواز تم کو پہنچا رہا ہوں۔ تم میری مانو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ تم دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخرت میں بھی عزت پاؤ۔ آمین۔